نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی امتیازی شان کے بیان میں جو الفاظ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ اچھا، یہ امتیازی شان جو ہے نا کس تناظر میں بیان ہوئی؟ پہلے ہم نے یہ سمجھا کہ تمام انبیاء کا مقصد بعثت کیا ہے۔ انہی نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے مقابلے میں آپ کی جو نرالی شان ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں سے بندے کی اوقات شروع ہوتی ہے، اوقات ظرفی یا وہ جو بھی اس کا جو ہے نا مطلب وین ہے اس کا پتہ لگے گا۔ یہ سب مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں ممتاز حیثیت کے حامل ہے، لیکن ایک آدمی یہ مانے گا کہ آپ کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں۔ کسی نبی نے آپ کا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارت تو تنہا داری، تو ایک انداز دیکھنے کا یہ ہے۔ کوئی دیکھے گا کہ جی آپ کو اللہ نے یہ والی خوبی دی تھی، وہ والی خوبی دی تھی۔ یہ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں تو جو بلند ترین شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی نبیوں کے مقابلے میں پیش ہو رہی ہے وہ یہ ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے۔ اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ اس شان کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کہ ہم یوسف علیہ السلام کے متبع نہیں ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے متبعین میں سے نہیں ہیں، ہم ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے۔ تو ہمارے لیے جو اسوہ ہے یا نمونہ ہے یا جو ماڈل ہے، رول ماڈل ہیں، وہ کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ ہیں۔ اچھا، یہ اگر ہمیں سمجھ نہ ہو تو پھر کوئی بھی دانشور آ کے ہمیں جب یہ سمجھائے گا کہ دیکھیں جی نبیوں نے تو یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے تو انہوں نے تو یہ کیا، اور یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ ایک بادشاہ کے وزیر بن گئے تھے، اور سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے اور انہوں نے تو اس طرح نظام چلایا تھا، وہ بادشاہ تھے۔ بابا جی وہ سارے اپنے اپنے وقتوں کے لیے تھے، ہمارے لیے نمونہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ وہ تب آپ کو سمجھ آئے گی جب تک یہ تمامی شان جو ہے نا یہ نہ سمجھ آئے تو وہ باتیں سمجھ نہیں آئے، وہ مغالطہ رہے گا، اور اس مغالطے کو بڑی آسانی سے کوئی استعمال کر کے آپ کو پٹڑی سے اتار لے گا، اور آپ سمجھیں گے کہ ہم بھی دانشور ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ دانشوری زیغمی والی دانشوری ہے، ربائی والی دانشوری نہیں ہے، فقر قرآن والی دانشوری نہیں ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ جو آیت آئی ہے 3 مقامات پر وہ یہ ہے، میرے خیال ہے آپ سب کو آتی ہوگی، زبانی آتی ہوگی، اور یہ بات نہایت اہم ہے کہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں قرآن مجید میں 3 بار اس شان کے ساتھ وارد ہوئے ہیں کہ ان میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے۔ شوشہ کیا ہوتا ہے جی؟ کسی نے کہا زیر زبر، کسی نے کہا آراب، کسی نے کہا نقطہ۔ وہ کنگرا جو ہوتا ہے بھائی، وہ جو نہیں جو کہیں نون شین سین کے جو کنگرے نہیں ہوتے، وہ شوشہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ غلط تو نہیں بتا دیا، کوئی اردو دان ہے ادھر؟ وہی شوشہ ہوتا ہے۔ ہاں تو نیا شوشہ چھوڑ دیتا۔ جبکہ پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا یہی آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول تو سارے ہیں، آپ نے جیسے پڑھ لیا، لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے۔ اور کہاں آیا ہے؟ سورہ فتح میں۔ کب؟ اسی آیت کے بعد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، انہی الفاظ کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں پہ بھی وہ ارسل رسولہ، اپنے رسول کو بھیجا۔ تو یہ بھی وہ چونکہ آپ میں یہ رسالت کی شان کمال کے درجے کی تھی اور اتمام اس پہ آ کے ہوا تھا، اس لیے آپ کو رسول اللہ کا لقب ملا۔ اور یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ جیسے صفی اللہ ہے، جیسے کلیم اللہ ہے، جیسے خلیل اللہ ہے، جیسے روح اللہ ہے۔ تو حضور کی وہ شان در حقیقت رسول اللہ کی ہے۔